إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ظاہر ہے شان اہل بیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت تم کو مژدار نار کا ہے دشمنانے اہل بیت پاک سے دشمنانے اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت تم کو مژدار نار کا دشمنانے بے ادب گستاخ پھرتے کو سنا دے حسن سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت تم کو مژدار نار کا ہے دشمنانے اہل بیت باب جنت مدح خانے اہل بیت تم کو مژدار نار کا ہے دشمن
منانے اہل بیت نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ظلمنن دی ذات والا صفات دے وستے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی دی ذات قادر مطلق بھی دی ذات ساری کائنات وہ دی محتاج ہے، وہ کسی دا محتاج ہے نہیں۔ وحدہ لا شریک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ وہ دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود العمادود بارگاہ سید کونین سرور کونین حامی کونین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر۔ بارگاہ سید عرب و عجم ہدایہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام حاضرین جمعۃ المبارک، میں اور تسی احباب حسب سابق آج بھی رب قدیر دا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب لم یزل نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کریمیاں دے صدقے نال سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اپنے گھارے حاضری دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس دن دیاں جملہ فیوز و برکات تو مینوں تانوں حضور دے سارے غلاماں نوں مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام شریف دی آمد ہے، برکتاں والا، عزتاں والا، شاناں والا، حرمت والا مہینہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ اس مہینے دے اندر ذکر اہل بیت اور بالخصوص ذکر امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیتا جاندہ ہے۔ علماء مصطفیٰ حضور دی آل دی محبت دا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے مناسبت نال اساں محرم شریف دی آمد تو پہلے ہی حضور دی اہل بیت دی شان دے حوالے نال گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں آج انشاءاللہ عز و جل چند گلاں وہ بھی کراں گا جڑیاں کہ تساں شاید پہلے نہ سنیاں ہوں۔ حضرت امام محمد الباقر دا ذکر، حضرت امام جعفر صادق دا ذکر، حضرت موسیٰ کاظم دا ذکر، حضرت علی رضا دا ذکر، اور انہاں دیاں شاناں جڑیاں اہل سنت والجماعت دی کتاباں وچ موجود نے، وہ بیان کراں گا کہ جنہاں دے پتراں دی یہ شان ہے، ماپیاں دا کی مقام ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سنی ہاں، اور میں ایک باری نہیں سینکڑوں بار عرض کر چکے ہاں کہ سنی ہی نبی دی آل محبت کرتا ہے۔ میں واضح طور پہ بلا جھجک کے جملہ دو
بولنا چاہنا کہ اساں نہ رافضیاں وانگو اہل بیت نال محبت کرنے ہاں نہ خارجیاں تے ناسبیاں وانگو صحابہ نال محبت کرنے ہاں اساں سنیاں وانگو آل مصطفیٰ نال پیار کرنے ہاں تے سنیاں وانگو اصحاب مصطفیٰ نال پیار کرنے ہاں۔ یہ ہلے بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا تو میں آسان کر دینا ہوں بھئی میں شیعہ وانگو نبی دی آل نال پیار نہیں کرتا تے نہ میں وہابیاں وانگو نبی دے اصحاب نال پیار کرتا ہلے بھی نہیں سمجھ آیا میں سنیاں تے سنیاں وانگو حضور دی آل نال بھی محبت کرنا تے سرکار دے اصحاب نال بھی محبت کرنا یہ سنی دی محبت یہ جڑی بارگاہ مصطفیٰ سرکار دی آل اور سرکار دے اصحاب دی قبول ہے نہ دے افراد دے نہ تفرید دے یہ اونج محبت کرتا ہے جی میں اللہ کا قرآن آتا ہے مدینے والے کا فرمان آتا ہے ساڑیاں تے کتابوں بھریاں نے حضور دی آل دی محبت نہ ساڈے کو اہل سنت والجماعت کو ود کے کوئی نبی دی آل نال پیار نہیں کر سکتا ساڈا جینا مرنا حضور دی آل بیت واسطے سبحان اللہ بے شک ساڈے بڑیاں سبق یہ دیتا ہے پترا جینا بھی آل مصطفیٰ دی محبت وچ مرنا بھی آل مصطفیٰ دی محبت ہے بابا یہ کام کریے تے پھر کی ہوے گا فرمایا پترا فکر چھڑ دے ایمان جانے مصطفیٰ جانے تیرا کام میں نبی دی آل نال محبت کرنا تیرا کام میں نبی دی آل بیت کا احترام کرنا حضور دی آل نال پیار کرنا تو پھر اس فکر وچ نہ رہ کہ پتہ نہیں بھائی ایمان ہو کے مراں گا کہ ایمان تے جاواں گا فرمایا صدق دل نال حضور دی آل دی محبت وچ رہ حضور دی آل بیت نال پیار کر انشاءاللہ تیرا خاتمہ ایمان تے ہو انشاءاللہ لیکن میں ایک گل عرض کرنا چاہنا ہے تھے پتر نام فرمان ہو گئے نا ماں باپ تنگ آ جائے تے پھر او دے جرماں تو بچن واسطے او دیاں برائیاں تو او دیاں خامیاں تو بچن واسطے ماں باپ ایک اسٹام لکھ دے او دے وچ لکھ دے نے اے دی برائی دا اے دے جرم دا اے دی غلطی دا اساں ذمہ دار نہیں اسی اینو عاق کرنے ہیں جس پتر نو جس اولاد نو ماں باپ آپ کر دے توجہ ہے وہ دی ذمہ دار ماپے نہیں ہوندے وہ اپنا ذمہ دار آپ ہے حالے بھی جنہوں مسئلہ نہیں سمجھ آ رہے ہو توجہ کرو احترام اسے آل ہے احترام اسے مسلم ہے احترام اسے اولاد کا جیڑا ماں باپ دے نقش قدم دے ہوئے گا جیڑا ماں باپ کا فرما بردار ہوئے گا جیڑا ماں باپ کا تابع دار ہوئے گا جیڑا ماں باپ کو کٹ گیا وہ دے پلے کی رہ گیا پتہ چلیا آل بیت دے اسے فرد کا احترام ہوئے گا جیڑا علی دے نقش قدم دے ہوئے گا جیڑا زہرا باپ دے نقش قدم دے ہوئے گا جیڑا زہرا دے علی دے آقا مولا محمد عربی دے سبب سے ہوئے گا
اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ جملہ عرض کرنے کی ضرورت کیوں پئی؟ یہ دی وجہ ہے کہ جڑا یہ آج آکھے میں سید ہاں، میں اہل بیت ہاں، اور پھر علی پاک دا سبق یاد نہ ہوئے، حسن پاک دا سبق یاد نہ ہوئے، حسین پاک دا سبق یاد نہ ہوئے، زین العابدین پاک دا سبق یاد نہ ہوئے، وہ پھر انہاں دا رہندا نہیں. انہاں آگ کر چھڑے ہے دفع ہو جا تو ساڈا نہیں، ساڈا ہوئے جنہوں ساڈا سبق یاد ہے. اے علی تیرے سبق کدی گل ہے، اے حسن پاک، اے حسین پاک تواڈے سبق کدی گل ہے؟ فرمایا ساڈے سبق نبی دے صحابہ دی گل ہے. اساں سرکار دے صحابہ دے بغض نو حب اہل بیت نہیں آکھدے. سنی سرکار دے صحابہ دے بغض نو حب اہل بیت نہیں آکھدا، بلکہ سرکار دے صحابہ دے احترام کو حب اہل بیت آکھدا. باقی انشاءاللہ جڑیاں میں روایات اگے پیش کرنیاں نے وہ بھی صحابہ کو مرضی میں. اکثر روایات میں مولا علی دے مالے نالی پیش کرنی. اللہ اکبر کبیرہ. آج لوگ پتہ نہیں کس طرح دیا گلاں کردے نے. تو سب پڑھو ذرا کتاب و سنت ہے میرے کول الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ. اللہ اکبر کبیرہ. ابن حجر حتمی مکی دی 974 ہجری جنہ دا وصال ہے. دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان تو چھپی ہے عربی کی کتاب. اللہ نے اپنے محبوب کی آل بیت دی شان کیویں بیان فرمائی کہ تساں قرآن کی آیت میں بھی ایک پڑھی ناز شریف پڑھ دیا منجبت پڑھ دیا تساں بھی سنیے کنی بڑی کہ اللہ نے حضور دی آل بیت کو ہر قسم دے رجسم دور فرما چھڑیا اور ان پاک فرمائے جو پاک کرن دا حق. علامہ ابن حجر حتمی مکی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اللہ نے انما تو شروع فرمایا ہے. انما یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے. اللہ دا انہاں دے معاملے رجس لے جان دا جڑا ارادہ ہے وہ کیڑا رجس ہے؟ فرمایا هو الاسم او الشک فيما يجب الايمان به عنهم. فرمایا گناہ نہیں کر دے. اللہ انہاں کو گناہ کرن دا جڑا ارادہ ہے ختم فرما چھڑیا ہے. انہاں تے اللہ نے حفاظت کی چادر عطا فرمائی ہے. اب اس شخص فرمایا جنہیں نے ایمان لے ہونا ہوئے دوجی پوری دنیا میں شک کرے جنہوں مننا ضروری ہے نبی کے گھر والے وہ مننے سے شک نہیں کرتا. فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَتَطْهِيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ. گندے اخلاق، برے اخلاق اور برے احوال، ہر قسم کے برے احوال کو اللہ نے میرے آقا و مولا دے گھر والے کو پاک فرما چھوڑا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علامہ ابن حجر حتمی فرماتے ہیں حتیٰ کہ خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ یہ بھی اہل بیت رکھی. اور آپ فرماتے ہیں حتیٰ ذہب قوم الی ان قطب الاولیاء فی کل زمان لا یکون الا منہم. فرمایا ہر زمانے میں جنہ وچوں قطب ہوئے گا قطب الاولیاء وہ
نبی دی اہل بیت وچوں ہی ہوے گا ولیاں دا قطب اللہ اکبر کبیرہ اور پھر اگے دیکھو تساں مسئلہ سنے ہیں کہ اہل بیت دے زکات حرام ہے یہ کہ نہیں بولو تو صحیح زکات سید نو نہیں دیتی جا سکتی تہاڈا دینا حرام ہے انہاں دا لینا حرام ہے صدقہ نہیں دیتا جا سکتا خیرات نہیں سید نو دیتی جا سکتی تہاڈا دینا حرام انہاں دا لینا حرام وجہ کی ہے کیوں یہ حرام کیتی ہے بھئی سید مجبور ہو گئے تے دیو زکات دیتی جا سکتی ہے انہاں دا بھلا ہوے گا ظاہراً انہاں دی مدد ہو جائے گی فرمایا نہیں دینی تے میرے نبی دی یاد تساں نہیں لینی وجہ کی ہے حضرت علامہ ابن حجر حضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وجہ ہے زکات لین والا ذلیل ہوتا ہے دین والا عزت پاتا ہے تے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ میرے نبی دی آل ذلیل ہوئے توجہ فرمایا انزل للآخذ وعدل ماخوذ منہ فرمایا اس واسطے نہیں رہی جائے اور دینی جائے تاکہ میرے نبی کی آل کی عزت باقی رہے انہوں کا وقار مرتبہ مقام باقی رہے زکات دین والا عزت پاتا ہے لین والا ذلیل ہوتا ہے انہوں حقیر سمجھا جاتا ہے انہوں معاشرے کی عزت نہیں دی جاتی یہ حرام اس واسطے کی گئی ہے کہ میرے نبی کی آل کا مقام و مرتبہ مالک و مولا اے میرے آقا مولا اے فرماؤ پھر دینا کیے فرمایا مالک قیمت بھی چھو دیو مالک فیل چھو دیو حضور نے بھی وجہ کیے فرمایا یہ بھی وجہ ہے کہ یہ دے وچ لین والا عزت والا ہوتا ہے دین والا ذلیل ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی کون مسئلہ نہیں سمجھ مال غنیمت حلال ہے جیڑا کافروں میں جنگ کر کے مال ملے انہوں مال غنیمت آختے ہیں مال ہے حلال ہے جیڑا کافر بغیر جنگ تو مسلمانوں کے حوالے کر گئے یہ بھی اہل بیت واسطے حلال ہے مال غنیمت بھی حلال ہے یہ وچ دین کی وجہ کی ہے فرمایا یہ وچ وجہ ہے لین والا عزت والا ہوتا ہے میں وہ کام کدی نہیں کرن دینا جس وچ میرے محبوب دی آل دی ذلت ہو گئی آج پھر جڑا اپنے آپ نے ذلیل کرے انہوں سوچنا چاہیے دنیا دے مال پیچھے کوئی سید ہوئے تو انہوں سوچنا چاہیے کہ رب نے تیرا کتنا خیال کیتا تو تو کیڑے پاسے ٹرے ہیں نبی دے نسب تے نبی دے خون تے دھبا نہ لا اپنی عزت بچا اپنے آپ کو بچا میاں صاحب فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوتے سخیاں مال نہیں ہوتے سخی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اہل بیت کی شان قرآن کے حوالے نال حضرت علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمت اللہ تعالی نے تقریباً 12 آیات ذکر کی دیاں جنہاں آیات وچ اللہ نے اپنے محبوب دی اہل بیت کی شان بیان فرمائی ہے حضور دی آل دا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے انہاں وچوں ایک آیت کریمہ جنوں آیت درود شریف کیا جا رہا ہے اللہ فرمایا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى ولد السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت کعب بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعائیں آیا کریمہ نازل ہوئی میں آپ کا ساتھ عبادت کی سنیا قد علمنا نسلم عليك فكيف نصلي عليك سوریا سلام سانو پتہ لگ گیا ہے سلام میں پڑھنی ہے سلام میں پھیرنی ہے فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد انہی دیر تک صلاة مکمل نہیں ہو سکتی جنہی دیر تک محمد کریم کے نال محمدی آل صلاة نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام ان ذرا سن لے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ لا الصلاة البقرة فقالوا وما الصلاة البقرة قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون فلقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد علامہ ابن حجر حتمی فرماتے ہیں دارمی شریف کے اندر ایک بات معلوم ہے میرے آقا نے سونے لبے کھولے میرا سونا نبی سونے سونے بولے فرمایا محجوب حتى يصلى على محمد وأهل بيته محمد
اس دعا کے آخر میں میرے مصطفیٰ کی درود بھیجا جائے، مصطفیٰ کی یاد کی درود بھیجا جائے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فاروق بولو سبحان اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جڑا چاہتا ہے میری دعا قبول ہوے، سورج بھی مصطفیٰ کے درود و سلام بھیجے، آخرت بھی مصطفیٰ کے درود و سلام بھیجے، مصطفیٰ کریم نال مصطفیٰ دی آل درود سلام نہ پڑھیا جاوے، جڑے دنیا کو سبق پڑھنے لگے او آپ کے کھلے ہون گے۔ عمر نے یہی دسیا، عمر اپنی دعاواں قبول کران واسطے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجدا ہے، محمد کریم دی آل کے درود بھیجدا ہے۔ اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی آیت جڑی ہے ابن حجر حیثمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ صافات کی ذکر فرمائی، شان اہل بیت میں اللہ فرمانے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ صرف ایسے ہی نہیں، اگے بھی اس سراج کا اللہ جی ادو ہی لگنا ہے، پار ادو ہی ہونا ہے جدو ہاتھ وچ دامنے محبت اہل بیت ہونی ہے۔ توجہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، رب فرما رہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ دہلوی شریف کے حوالے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے فرماتے ہیں میرے آقا مولانا سونے لب کھولے، آپ فرماتے ہیں ان النبی قال وقفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی۔ چھوڑی ہے انہوں نے پوچھیا جا رہا ہے مولا کی
بھائی یار تسی ایتھے دی گل کردے ہو ساڈے اگے دی گل بھی کرنے آئی ایتھے بھی علی والے دی یاد ہوئی ہے اوتھے بھی علی والے دی یاد ہوئی ہے کہڑے چکراں تو تسی اوتھے کالے کرن نال علی والے نہیں بنتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے آج میں کلیاں نہیں پڑھنا تو سبھی میرے نال پڑھنا ہے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے علی کے چاہنے والوں بھلے بھی مزہ نہیں آ رہا تھوڑی آواز آنی چاہیے علی کے چاہنے والوں
اگے علامہ ابن حضرت نے جڑی تشریح کی وہ بڑی سنن والی وجہ کی ہے یہ پوچھن دی وجہ کی ہے کیوں انہیں معاملات یہ کیوں انہیں اہمیت اتھے بھی سوال انہاں دی محبت آئے اتھے بھی سوال انہاں دی محبت آئے وجہ کی ہے فرمایا لأن اللہ أمر نبيه أن يعرف الخلق أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى مخلوق نو سمجھا دے ایدہ رو پہچان کرا دے میں رسالت کی تبلیغ کے محجب لوں کوئی اگر نہیں بنگا میں بنگا میں اپنے قریبیاں دی چاہت مگنا کیونکہ ہم نے محبوب دے لیے میرے مصطفیٰ دی آج کے قریبیاں دی چاہت مگی ہے اس واسطے مار نہیں لگنا ہے جن کو ربی آل کی چاہت ہوئی اگے مزید آسان کر چھڑیا فرمایا دا مانا ہے انہم یسألون هل بالهم حق الموالا انہوں کو پوچھیا جانا ہے میرے محبوب دی آل نال کون پیار کیتا جے پیار کرن دا حق ہے كما أوصاكم النبي صلى الله عليه وسلم وجہ میرے محبوب نے فرمایا سی وجہ پیار کی باجے یا سایہ کر چھڑیا جے یا سستی کی دیجے اگر سایہ کر چھڑیا اگر سستی کی دی اگر سبق سنایا آج کسی جہنم دے کھڑیا میں سے جاؤ گے یہ سبق یاد رکھیا کسی جہنم سے جاؤ گے میں پھر اصحاب جنہ سبق یاد ہونا ہے مولا جنت جانا ہے لیکن نبی ایتھے فرما دیا ہوئے کسی جنتی ہو مولا دے سبق میں جنہ شک کرے مجھے تو بڑا جنتی دے رہا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی سبق یاد ہے کیڑا جڑا میں پڑھایا جڑے میرے مصطفیٰ نے وصیت فرمائی گئی وہ سبق یاد ہے ہمیں جنت ملے گی پتہ چلے آیا وہ سبق مصطفیٰ کی وصیت یاد ہوئی ہے جنت ایسے جانا ہے لیکن مصطفیٰ یاد فرما گیا ہے تو جنتی ہے ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی طلحہ جنتی علی جنتی عبدالرحمن بن عوف جنتی سعد جنتی سعید جنتی اور صحابیوں سبق بلا سکتے سبق یاد ہونا ہے تے جنت ملنی لا تمسنا مرآني أو
کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اگلی روایت سن لے صحیح روایت دے اندر موجود میرے آقا فرماتے ہیں یہ تشریح کر رہے ہیں کیوں کچھ ہونی ہے وجہ کی ہے روایت نقل کر کے مزید تشریح کر رہے ہیں علامہ ابن حجر حیدری مکی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میرے آقا کی صحیح حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان تطیعوها فلا تقدموهما فتهلكوا تقصروا عنهما وتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم بڑے مدے والے لفظ توجہ ہے توجہ کرنی ہے میرے آقا نے فرمایا دو معاملے میں چھڑ کے جا رہا ہوں اگر تمہارا میں جڑے رہو گے میری اتباع کرو گے پھر تسی کسی کو بلاؤ نہیں ہو گے سونے دو معاملے دو عمل کہنے میں فرمایا کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے واہل بیتی اندراتی دوسری سے اہل بیت نہیں ملاتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام تبرانی نے میرے اضافہ کیتا فرمانے انی سألت ذلك لهما فلا تقدموهما میں اینا دونوں سوال کیتا ہے یہ دونوں ہم مسیحہ ہیں اینا دونوں تو مکے نہ بڑی آجے اینا دونوں تو مکے نہ جائے آجے نہ آل ہوتے بڑی آجے نہ قرآن ہوتے بڑی آجے یہ اینا دونوں تو مکے بڑے پھر بھی ٹپ جاؤ گے یہ اینا دونوں تو پچھے رہے پھر بھی ٹپ جاؤ گے سوڑیا نجات بدوری فرمایا جنہوں قرآن مانی جڑے رہو گے میری یاد مانی جڑے رہو گے وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ انہوں سکھان دی کوشش نہ کرے آجے توجہ نہیں کیتی انہوں سکھان تے پڑھان دی کوشش نہ کرے آجے فَإِنَّهُمْ عَالَمُ مِنْكُمْ یہ تو آڑے کو چوکھے پڑے علی نو کوئی نہ پڑھا علی بھاڑے نہ جو تھا پڑھے آئے ایسے واسطے عمر ہون ابو بکر ہون عثمان ہون جتھے بھی معاملہ آ جائے ہر صحابی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام اور مزید تشریف میں نہیں جانتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگلی حدیث پاک ایک بیان کرنا چاہ رہا یہ حدیث پاک کی بڑی توجہ سنیں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام حضرت ابن سعد آتے ابن سعد یہاں موجود ہے وانا نے فی سیرت اپنی سیرت سے ذکر کیا حضور نے فرمایا اس اوصوا بأهل بیتی خیرا فإنی أخاصمكم عنهم غدا ومن أكن خصمه أخصمه ومن أخصمه دخل النار وأنه قال من حفظني في أهل بيتي فقد اتخذ عند الله عهدا صحابہ پھر حضور دی ساری امت مسلمان
تسی نہیں کلیاں اپنی نسلوں بھی پڑھا کے جایا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی چونکہ اس مرسل کے نہیں ہوں میں انہا جذباتی کیوں ہوں جنہا دل کر رہا ہے پوچھ دے کے لال کے بھیڑ دے ربیہ صحابے کا جواب دیو مفتی صحابے کا جواب دیو محرم شریف آرے آئے زبانیں تان ترال ہو گئی میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے سبو سبو کرنے والے پھرن والا کوئی نہیں کراچی کے اندر سرے آئے کتا پھانکیا اللہ ساڑی ماں نے چولے جو سانوں نے سکھایا ہے نمرہ نہیں چھڑنا ماتم نہیں چھڑنا میں کیا ماتم بھی گل دے سمجھو گی اس کا ساری زندگی نہیں چھڑنے کیا چھڑنو بطوار سامنے زہرہ دے نبی دے صحابہ نو تبرہ کرن دان دیو یہ عبداللہ بن سبا یہودی نے سکھایا تو اسی بھانکو نبی دے غلام میں تیار جنہیں سرے آئے پر بھانک دے ہر شاہ نہیں دے موجود اس ملک دا عمر چاہنے ہو کہ محرم شریف آوے حرس خبیص ملکان پائی جاوے یا نبی دے صحاب نو بھانکے یا نبی دی آل نو بھانکے اہل بیت کا گستاخی پھڑیا جاوے اہل تک خبیص حرامی حضرت امام موسیٰ قادم کا گستاخ نہ پھڑیا گیا صدیق اکبر کا گستاخ نہ پھڑیا گیا سر عام مہاتو مؤمنین و بھانکن والے نہ پھڑے گئے اتحاد امت کانفرنس کر کے اسی ملک دا امر بحال قرار لانگے چلے ہوئے حوال موسیٰ جنہوں نے چار پرپرو نہیں ایک بانو ملک سے امن دی گھر پیڑی لے گئی کہ جاندے ہو میرے ملک دی سلامتی ہو گئے امن ہو گئے لگتا کہ رسول اللہ کہنے والے مطالبہ کرو رابطہ کرو انشاءاللہ اے حضور دی آل جبی غلام نے حضور نے اصحاب جبی غلام نے
توجہ ہے سجنوں، میرے آقا نے فرمایا آپ کی عمل کرنا جے اولادا نسل وصیت کر کے جانی جے، میری آل کے مارے جو خیر ہی سوچنا جے، خیر ہی کرنا جے، اگر کوئی اس معاملے میں ڈھیلا ہویا فرمایا کل جو میدان لگنا ہے سامنے میں ہونا ہے، میرے سامنے تسا ہونا ہے، تے جدا سامنا میرے نال ہو گیا سامنا میرے نال ہو گیا داخل النار جہنم وچ جائے گا، اے جڑا میری آل نال پیار کرے گا من حافظنی فی اہل بیتی، جڑا میری اہل بیت دے بارے میرا خیال کرے گا سلمان پڑیا ہے، اس سے مسئلہ امام علی مقام نے فرمایا نالے میرے نانے نال کلمہ پڑھنے ہو، نالے میرے قدم دے در پائے ہو، تسی انہیں کلمہ کو ہو سکتے ہو، میرے آقا فرماندے ہوئے جڑا میری اہل بیت دے بارے میرا خیال کرے گا سونیا انہوں کی ملے گا، فرمایا فقط اتخذا عند اللہ عہدا، میرا وعدہ وعدہ ہو گیا، میرا وعدہ عہد ہو گیا، اللہ گواہ ہے میں انہوں جنت لے کے آواں گا۔ توجہ ہے میرے آقا دے غلام، کی کرام صرف 2 کتاباں لے ہیں وہ بھی نہیں پوری پڑھی، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آیت مباہلہ کی تشریح کرنی ہے جڑی روایت نقل کی تھی، سبحان اللہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ عَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ذرا میرے آقا دی اہل بیت کی شان، میرے سونے نبی لجپال نبی مدینے کے تاجدار والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا دی اہل بیت کے نسب سے کسے اعتراض کیتا، کسے مسواس کی، یہ حضور کو نسبت حضور کا نسب فائدہ نہیں دیتا، یہ کل نہیں ہم ہونا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نبی دی آلوں میں اہل بیتوں میں فائدہ نہیں، میرے آقا نے سونے لوگ کھولے فرمایا ما بال اقوام يزعمون ان وحي لا ينفع بل حق جبا وحكم ايهما
فيشفع حتى إن إبليس ليتطاول طمعا في الشفاعة. پہلی دفعہ حدیث بیان کرنا پڑی تو میں رات تقریباً 2:30 بجے تمہیں نہیں نہ پتا کہ تم پڑھن بجنا پھر چسکا ہوتا ہے مزہ ہوتا ہے تو پھر پڑھی جائے میرے پاس گل کوئی نہیں میں صبح فجر پڑھ کے سکتا ہوں رات ساری یہی کام میرے آقا نے فرمایا کہ کہڑے پاگل نے کی ہو گیا ہے یہ آتے ہیں میرا تعلق فائدہ نہیں دے گا میرا رشتہ میرا خون فائدہ نہیں دے گا. فرمایا حتیٰ کہ وہ دو قبیلے جو یمن چ موجود نے جماعت حاکم فرمایا انہوں کو فائدہ ہونا ہے. صرف مکے مدینے کی گل نہیں یمن میں بھی میرا فائدہ ہے. سونیا کتنا فائدہ ہے. فرمایا انی لا اشفع میں شفاعت کرنی ہے فاشفع شفاعت کرنی ہے حتی ان من اشفع له فیشفع. دو منٹ لانے پینے ایک لفظہ دے غور کرو. فرمایا میری نسبت کی گل کر دے ہو میرے نسب کی گل کر دے ہو میری اہل بیت کی گل کر دے ہو او نکمیوں پاگلوں میں شفاعت کرنی ہے حتیٰ کہ جی میں شفاعت کرنی ہے اگوں کو نے کئیاں دی شفاعت کرنی ہے. نہیں سمجھے گناہگار آوے شفاعت سرکار فرما جی شفاعت ہو گئی پہلو گناہگار سی شفاعت مصطفیٰ نال بیڑا پار ہویا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی گل کرتے ہو وہ جدا میں شفیع ہونا اور شفاعت کرے کئیاں دا بیڑا پار. آخری لفظ جڑے نے انہاں نوں حضور فرماندے نے حتیٰ کہ جدوں میرا کرم انج ویکھنا ہے شیطان نے میری رحمت میرا کرم میری شفاعت شیطان نے ویکھنی ہے. انہیں بھی چاہنا ہے جو موج لگی ہے میں نے بھی کچھ ملتے فرمایا پر وہ کچھ نہیں ملنا کیا میری شفاعت میری شفاعت مومن مسلمان گناہگار واسطے ہے کافر واسطے نہیں منافق واسطے نہیں گستاخ واسطے نہیں ختم نبوت منکرہ واسطے نہیں انہاں دے حمایتیاں واسطے نہیں حامیاں واسطے نہیں اور کتنا ہی گناہگار ہویا میرے آقا نے شفاعت کی چادر لے کے حضور نے خود فرمایا شفاعت کی لأہل الکبائر من امتی. فرمایا میری امت کے بڑے بڑے گناہگار واسطے انہاں سے نبیاں کرنے والے واسطے میری شفاعت میری میں شفاعت کی چادر
کثیرا یہ سنیا جو ہن کنز الامال شریف علامہ علاؤدین علی المتقی بن حسام الدین الہندی البرہان فوری اینا دی سن وصال 975 ہجری ہے ہن کنی ہے 1400 کیڑی 43 یہ 42 آج 100 سال پہلے یا 200 تقریباً 300 سال پہلے کا بابا سنو ذرا حدیث راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماتے ہیں سألت ربي تعالى ألا أزوج إلا من أهل الجنة ولا أتزوج إلا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنیا دے راوی کون ہے حضرت عباس بن عبد المطلب میرے نبی دے چچا جان سرکار کی بارگاہ جا کے عرض کرنی سنیا اسی جانے تے اے گلاں کرنے ہوندے نے بول دے ہوندے نے گپ شپ لا رہے ہوندے میں جا کے چپ کر جاندے میرے جاننے میں بڑی تکلیف توجہ ہے اور میں حدیث سناواں دل دیاں کھڑکیاں کھولاں دماغ بھی کھولاں اپنی گفتگو بند کر دے کی تکلیف ہے میری اہل بیت کا بزرگ میں اللہ کی نفسی بیدی لا يدخل قلب الإيمان حتى يحبه لله على ایمان
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام راوی مولا علی اگلے جمعے تے لے لے یہ ابھی یہیں سے پھر آگے شروع کرنے ٹائم ہو گیا 2:05 کیوں جائے وارث شاہ بھی اگلے جمعے وارث شاہ اس جگہ پہ آ نہیں رہا کچھ تاخیر ہے ایک روایت اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام راوی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی من قلت مولا ہو فعلی المولا اسیزید غدیر خم والے اساس مولا علی والے اگلے جمعے جڑی گل کیتی ہے حضرت امام محمد الباقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم حضرت امام علی رضا امام حسن عسکری انہاں دی گل اساں سنانی زندہ رہے انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہ ساری گل دا نتیجہ کڈیے تے گل تو مبنی تے حضور تے ہی ہے
خواہش پوری کرنے ہیں تو نہ گھبرا کل مکنی دے حضور دئیے اور نشان عشق سچا نصیب ہے عاشق اللہ عاشق عشق سرور نال سجدائے رات سجدیے سورج نال سجدائے سورج چڑھ جانا بھید کول لگا تدار مسور نال سجدائے سارا جگ پیا حضور نال سجدائے اس وسیع صدا وسدا رہے میرا تبارا یا جتھے دل مندہ